مسیح خداوند میں عزیز سامعین، آداب۔ آپ کی سلامتی کے لیے مسیح خداوند میں دعا گو ہیں۔ ہم ایک نئے گیان دھیان کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارا مضمون ہوگا پہلی اور دوسری آمد میں فرق۔ لفظ گیان دھیان 100% اردو لغت ڈکشنری کے لفظ ہیں۔ گیان کا مطلب ہے دانش، علم، عقل، علم الہی اور عرفان، اور لفظ دھیان کا مطلب ہے توجہ، غور و خوض، خیال، سوچ اور لحاظ۔ چنانچہ ویب ریڈیو حمد و ثنا سے نشر ہونے والا ہر ڈیووشن اپنے اندر خدا کے علم اور عرفان کو پیش کرتا ہے، جس پر دھیان یعنی توجہ دینے اور غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر بالفرض یہ ہندی زبان کے لفظ بھی ہیں تو اردو زبان کو دوسری زبانوں کے لفظوں نے مل کر بنایا ہے۔ لفظ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لشکر یا فوج۔ چنانچہ اردو زبان دوسری زبانوں کے لفظوں کا لشکر یا فوج ہے یا مجموعہ ہے، اور یہ حقیقت ہے اور یہی اس کی پہچان ہے۔ چنانچہ ہر ایک مسیحی ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ پولس رسول کی اس نصیحت پر غور کرے جو کہ 2 کرنتھیوں 3:6 میں پائی جاتی ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اس گیان دھیان یا ڈیووشن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر برکت درکار ہے یا اگر زندگی درکار ہے تو، کیونکہ لکھا ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ آئیے آج کے گیان دھیان کے لیے خداوند کے زندہ پاک کلام کو کھولیں۔ ہم پڑھیں گے تیتس کے نام پولس رسول کا خط 2:11 سے 15 تک۔ کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہہ اور نصیحت دے اور ملامت کر، کوئی تیری حقارت نہ کرنے پائے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت مکاشفہ 22:17۔ اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ مسیحی ایماندار بائبل مقدس سے یہ سیکھتے ہیں کہ ان کا نجات دہندہ اور خداوند 2 مرتبہ اس دنیا میں آیا۔ جب وہ پہلی مرتبہ اس دنیا میں آیا تو اس کو پہلی آمد کہا جاتا ہے، اور جب دوسری مرتبہ آئے گا تو وہ دوسری آمد کہلاتی ہے۔ آئیے ان دونوں آمدوں میں موازنے یا فرق کو معلوم کریں۔ نمبر 1، جب وہ پہلی مرتبہ اس دنیا میں آیا تو وہ خدا کا برہ بن کر آیا، مگر
جب وہ دوسری مرتبہ آئے گا تو یہودا کے ببر کے طور پر آئے گا۔ نمبر 2، اپنی پہلی آمد کے دوران وہ گلیلی مرد کے طور پر گدھے پر بیٹھا، مگر اب جب وہ دوسری مرتبہ آئے گا تو بادشاہوں کے بادشاہ کے طور پر بادلوں کے رتھ پر سوار ہو کر آئے گا۔ نمبر 3، پہلی مرتبہ وہ اپنی فروتنی میں خادم بن کر آیا، مگر اب جب وہ دوسری مرتبہ آئے گا تو جج اور منصف بن کر آئے گا۔ نمبر 4، پہلی مرتبہ وہ ہمیں بچانے کے لیے موت کو گلے لگانے آیا، مگر اب جب وہ آئے گا حکومت کرنے والا بادشاہ ہوگا۔ نمبر 5، پہلی مرتبہ اس نے آ کر کانٹوں کا تاج پہنا، اور اب جب وہ آئے گا تو شاہی تاج پہنے گا۔ نمبر 6، پہلی مرتبہ جب وہ آیا تو اس نے کوڑوں کی مار سہی، اب جب وہ دوسری مرتبہ آئے گا تو وہ لوہے کے عصا سے قوموں پر حکومت کرے گا۔ نمبر 7، پہلی مرتبہ وہ بڑی ظالم صلیب پر مرنے کے لیے آیا، مگر اب جب وہ آئے گا تو جلالی تخت پر بیٹھے گا اور سلطنت کرے گا۔ نمبر 8، پہلی مرتبہ جب وہ آیا تو اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، مگر اب جب وہ دوسری مرتبہ آئے گا تو خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ آج کے لیے خیال: خدا تعالی ہر زبان کو اور ہر دل کے خیال اور ارادوں کو جانتا ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ جب ہم حلیمی اور فروتنی کی روح میں ہو کر اپنے آپ کو پاک روح سے سیکھنے کے لیے اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں تیری باتیں سکھاتا ہے۔ یسوع نام میں آمین۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔